السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحوست والے 27 کام سے نحوست گھر کے اندر پھیلتی ہے، جیسے گھر کے اندر بے برکتی، گھر کے اندر لڑائی جھگڑا، گھر کے اندر خوش نصیبی نہیں، پریشان حال، ذرا سی بات میں پیسے کا خرچ ہونا، یہ سب نحوست والے کام ہیں۔ اور نحوست والے 27 کام ہیں جو گھر کے اندر خرافات پریشانیاں آتی ہے گھر کے اندر۔ وہ 27 کام کیا ہے جو مفتی ایم قاسمی صاحب قرآن اور حدیث کی روشنی بتا رہے ہیں، تو چلیے آپ لوگ کو ویڈیو دکھاتے ہیں، ویڈیو کو آپ لوگ پورا دیکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کو کچھ ایسے کام بتانے جا رہا ہوں جن کے کرنے سے گھر میں بے برکتی، نحوست، تنگ دستی، فاقہ، بیماریاں داخل ہوتی ہیں۔ گھر میں بے برکتی، تنگ دستی آنے کے کچھ اسباب بزرگوں نے کتابوں میں لکھے ہیں، وہ اسباب میں آج آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں۔ بے برکتی کہتے ہیں کہ کمائی تو بہت ہے، لاکھ روپے کی کمائی ہے، لیکن خرچے اتنے زیادہ ہیں کہ ہمارے اوپر قرضہ بھی رہتا ہے، خرچے پورے نہیں ہو پاتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے بے برکتی۔ اور برکت کہا جاتا ہے کہ کمائی کم ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کمائی میں اتنی برکت دے دیتا ہے کہ سارے خرچے بھی پورے ہو جاتے ہیں اور بچ بھی جاتا ہے، اور فیوچر کے لیے ہم جوڑ کے بھی رکھ لیتے ہیں، اور کسی کا کوئی قرض ہمارے اوپر نہیں ہوتا، بیماریاں نہیں آتی ہیں۔ یہ برکت اور رحمت اور اللہ کا فضل و کرم کہا جاتا ہے۔ تو کچھ ایسے اسباب، کچھ ایسے کام جن کے بارے میں بزرگوں نے لکھا ہے کہ یہ کام گھر میں نہیں ہونا چاہیے، اگر کسی گھر میں یہ کام ہوں گے تو اس گھر میں بے برکتی، نحوست، تنگ دستی، فاقہ، بیماریاں آئیں گی۔ وہ کام کون کون سے ہیں؟ نمبر 1، مہمان کو حقارت سے دیکھنا۔ ہمارے یہاں کوئی مہمان آیا، ہم اس کو حقارت سے دیکھ رہے ہیں اور اس کو اپنے اوپر بوجھ سمجھ رہے ہیں، اور مہمان آیا تو ہم یہ سوچ رہے ہیں یار یہ کیوں آ گیا، یار ٹینشن ہو گئی، خرچہ ہو جائے گا، کام بڑھ جائے گا، یہ کیوں آ گیا، نہیں آنا چاہیے تھا۔ تو مہمان کو حقارت سے دیکھنا یہ بھی جو ہے فاقہ، تنگ دستی اور بیماری کے اسباب میں سے بزرگوں نے لکھا ہے۔ ہمارے یہاں کوئی مہمان آتا ہے ہم اس کو عزت دیں، احترام دیں، اس کی خاطر تواضع کریں اور اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں، اور مہمان کو اپنے گھر کے لیے رحمت اور برکت کا ذریعہ سمجھیں، کیونکہ جس گھر میں مہمان آتے ہیں اس گھر میں رحمت اور برکت داخل ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ نمبر 2، قرآن کو بے وضو ہاتھ لگانا۔ بے وضو ہاتھ لگانا قرآن کو، اس کو بھی بزرگوں نے فاقہ، تنگ دستی اور بیماری کے اسباب میں سے لکھا ہے۔ نمبر 3، بغیر بسم اللہ کے کھانا، دعا پڑھے بغیر کھانا کھانا، اس سے بھی گھر میں جو ہے وہ بے برکتی داخل ہوتی ہے۔ ہم لوگ تو صبح شام ناشتہ پانی، کھانا پینا سب کچھ کرتے ہیں، دعا میں یاد ہی نہیں رہتی ہے، اسی لیے دعا پڑھ کر ہمیں کھانا کھانا چاہیے۔ نمبر 4، کھڑے ہو کر کھانا۔ کھڑے ہو کر کھانا کھانے سے بھی، یہ بھی جو ہے کھڑے ہو کر کھانا کھانے کی عادت اور کھڑے ہو کر کھانا کھانا یا پانی پینا، اس کو بھی بزرگوں نے تنگ دستی کے اسباب میں شمار کیا ہے۔ نمبر 5، جوتے پہن کر کھانا، یہ بھی جو ہے سنت کے خلاف ہے۔ جوتے اتار کر، چپل اتار کر ہمیں کھانا کھانا چاہیے۔ ڈائننگ ٹیبل کا رواج جو ہے یہ تو اسلامی نہیں ہے، اسلام جوتے اتار کر قاعدے سے کھانا کھانے کا حکم دیتا ہے۔ علماء نے، بزرگوں نے لکھا ہے کہ جوتے پہن کر کھانا یہ بھی تنگ دستی کے اسباب میں سے ہے۔ نمبر 6، بغیر ہاتھ دھوئے کھانا، بس آپ آئے اور یوں ہی کھانے بیٹھ گئے، یہ سنت کے خلاف ہے اور اس سے بے برکتی گھر میں داخل ہوتی ہے۔ نمبر 7، ننگے سر کھانا۔ سر ڈھانک کر کھانا کھانا چاہیے، ننگے سر کھانا کھانا یہ ادب کے خلاف ہے۔ سلیقہ اور ادب یہ ہے کہ کھانا سر ڈھانک کر کھایا جائے۔ ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ سر ڈھانک کر کھانا کھاتے تھے، اسی لیے سر ڈھک کر ہی کھانا کھانا چاہیے۔ نمبر 8، کھانے کے برتن کو صاف نہ کرنا۔ کھانا تھوڑا سا بچا رہ گیا، ہم نے چھوڑ دیا، کھانے کی پلیٹ کو کلیئر نہیں کیا، صاف نہیں کیا، یہ بھی جو ہے نحوست، تنگ دستی، فاقے کے اسباب میں سے بزرگوں نے اس کو شمار کیا ہے۔ نمبر 9، مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا، ٹھیک ہے۔ نمبر 10، نماز قضا کرنا، بلا وجہ نماز قضا کر رہے ہیں، ہم تو پڑھتے ہی نہیں ہیں، قضا کی تو بات ہی الگ ہے۔ تو نماز قضا کرنا یہ گناہ کبیرہ تو ہے ہی، اور اس کو بزرگوں نے تنگ دستی، فاقے کے اسباب میں بھی شمار کیا ہے۔ نمبر 11، بزرگوں کے آگے چلنا، بڑوں کا ادب نہ کرنا، بزرگ جو لوگ ہیں ان کے آگے چلنا، بے ادبی ان کی کرنا۔ نمبر 12، دروازے پر بیٹھنے کی عادت، بعض خواتین جو ہیں وہ دروازے پر بیٹھتی ہیں، تو دروازے پر بیٹھنے کی عادت نہیں بنانا چاہیے۔ نمبر 13، نامحرم عورتوں کو دیکھنا، غیر محرم عورتوں سے بات چیت کرنا، ان کو دیکھنا، تاڑنا جس کو کہتے ہیں نا، نظروں کی حفاظت نہیں کرنا۔ نمبر 14، اولاد کو گالی دینا، بعض لوگ اپنی اولاد کو گالی دیتے ہیں، تو اولاد کو گالی نہیں دینا چاہیے۔ جس گھر میں اولاد کو گالی دی جائے اس گھر میں برکت
اور رحمت اللہ کی داخل نہیں ہوتی ہے، بلکہ اولاد کو گالی دینا اس کو بھی بزرگوں نے بے برکتی اور نحوست کے اسباب میں شمار کیا ہے۔ نمبر 15، جھوٹ بولنا۔ جھوٹ تو ہمارے گھر میں بہت عام ہو گیا ہے۔ کوئی ہمیں بلانے آتا ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں بیٹا جا کے کہہ دو پاپا ہے نہیں ہے۔ اپنے بچوں سے ہم خود جھوٹ بلواتے ہیں۔ گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں، کسی کا فون آتا ہے تو بولتے ہیں بھائی میں تو بازار میں ہوں، میں تو آفس میں ہوں۔ ہمارے بچے ہوتے ہیں، بیوی بھی بیٹھی ہوتی ہے، گھر والے بھی ہوتے ہیں، گھر والوں کے سامنے ہم جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ جھوٹ بولنے سے گھر میں رحمت داخل نہیں ہوتی ہے، اسی لیے ہمیں بڑا غور کرنا چاہیے۔ ہم بھی جھوٹ بول رہے ہیں، بچے بھی جھوٹ بول رہے ہیں، پورا گھر جھوٹوں سے بھرا ہوا ہے، تو پھر رحمت اور برکت کہاں سے داخل ہوگی؟ اسی لیے بڑا خیال کرنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 16، صبح کے وقت سونا۔ فجر کی نماز پڑھ کے آپ سو جائیں وہ الگ بات ہے، لیکن صبح کے وقت میں سونا، نماز گول کر کے سونا، اور کوئی پابندی نہیں ہے صبح اٹھنے کی، تو فجر کی نماز پڑھے بغیر سونا، سوتے ہی رہنا ہے نا، صبح کے وقت سونا، اس سے بھی جو ہے نحوست اور بے برکتی گھر میں داخل ہوتی ہے۔ اب ہم لوگ فجر کی نماز پڑھتے نہیں ہیں، صبح اٹھتے نہیں ہیں، 10-11 بجے ہماری صبح ہوتی ہے، پھر ہم یہ کہتے ہیں یار ہمارے گھر میں نحوست کیوں آ رہی ہے، بے برکتی کیوں آ رہی ہے؟ حالانکہ ہم اس طرف غور ہی نہیں کرتے کہ نحوست والے کام تو ہم گھر میں خود کر رہے ہیں۔ جھوٹ ہم بول رہے ہیں، صبح دیر تک ہم سو رہے ہیں، فجر میں اٹھ نہیں رہے ہیں، نماز قضا کر رہے ہیں، پھر ہم یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے گھر میں نحوست کیوں آ رہی ہے۔ جب نحوست والے کام ہوں گے تو گھر میں نحوست ہی آئے گی، برکت تو آئے گی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ نمبر 16، صبح کے وقت سونا۔ نمبر 17، مغرب کے بعد سونا۔ مغرب کے بعد سونا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے۔ نمبر 18، شکستہ کنگا استعمال کرنا۔ شکستہ کنگا کہتے ہیں ٹوٹا ہوا کنگا استعمال کرنا۔ وہ الگ بات ہے کہ آپ کو اللہ نے دیا نہیں ہے، آپ کے حالات ٹھیک نہیں ہیں تو آپ ٹوٹا ہوا کنگا استعمال کر رہے ہیں، وہ الگ بات ہے، لیکن ٹوٹا ہوا کنگا یا ٹوٹی ہوئی چیزیں آپ کو اللہ نے نواز رکھا ہے، مال و دولت اللہ نے آپ کو دے رکھا ہے، پھر بھی آپ ٹوٹی ہوئی چیزیں استعمال کر رہے ہیں، تو اس سے جو ہے اس کو بزرگوں نے فاقہ اور تنگ دستی بیماری کے اسباب میں شمار کیا ہے، نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کا اثر اپنے بندے پر دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ نے مجھے دے رکھا ہے، اب مجھے چاہیے کہ میں اچھی چیزیں استعمال کروں اور اللہ کا شکر ادا کروں۔ نمبر 19، ننگے سر بیت الخلاء میں جانا۔ ٹوائلٹ میں ننگے سر جانا یہ ادب کے خلاف ہے اور اس کو بزرگوں نے بے برکتی کے اسباب میں شمار کیا ہے۔ نمبر 20، بیت الخلاء میں باتیں کرنا۔ ٹوائلٹ میں باتیں نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 21، بیت الخلاء میں تھوکنا، بلا ضرورت تھوکنا۔ ایک تو یہ کہ ضرورت ہے نا، تو آپ تھوک رہے ہیں تو نو پرابلم، لیکن بلا ضرورت تھوکنا اس کو بھی بے برکتی کے اسباب میں بزرگوں نے شمار کیا ہے۔ نمبر 22، گھر والوں سے لڑتے رہنا۔ ہمیشہ گھر والوں سے لڑائی لڑنا، بیوی سے، اماں سے، بہن سے، بھائی سے، گھر والوں سے لڑتے رہنا، روزانہ لڑائی ہو رہی ہے گھروں میں، تو اس سے بھی گھر میں بے برکتی اور نحوست داخل ہوتی ہے، اس کو بزرگوں نے بے برکتی کے اسباب میں شمار کیا ہے۔ نمبر 23، نہانے کی جگہ پیشاب کرنا۔ عادتی بنانا چاہیے، کبھی کبھی آپ اگر باتھ روم میں نہانے کی جگہ پہ پیشاب کر لیتے ہیں وہ الگ بات ہے، لیکن نہانے کی جگہ پر ہی پیشاب کرنے کی عادت بنا لینا، اس کو بزرگوں نے بے برکتی اور بیماری کے اسباب میں شمار کیا ہے۔ نمبر 24، کھڑے ہو کر نہانا۔ کھڑے ہو کر نہانا، ویسے تو آپ نہا سکتے ہیں لیکن ادب یہ ہے بیٹھ کر نہانا چاہیے۔ شاور وغیرہ لگوا ہے تو آپ کھڑے ہو کر بھی نہا سکتے ہیں، لیکن سلیقہ یہی ہے کہ بیٹھ کر نہانا چاہیے۔ شاور لگوا ہے تو کھڑے ہو کر نہا سکتے ہیں، لیکن ویسے نارمل کنڈیشن میں بالٹی وغیرہ بکٹ وغیرہ سے اگر آپ نہا رہے ہیں تو بیٹھ کر ہی نہانا چاہیے۔ نمبر 25، فقیر کو جھڑکنا۔ فقیر اگر آپ کے دروازے پر مانگنے آیا ہے تو اگر آپ کچھ دینا چاہتے ہیں تو دے دیں، اور اگر نہیں دینا ہے تو اس کو جھڑکے نہ، اس کو بے عزت نہ کریں، اسے رسوا نہ کریں۔ ایسا کرنے سے گھر میں بے برکتی اور نحوست داخل ہوتی ہے، اور اس کو بزرگوں نے نحوست بے برکتی کے اسباب میں شمار کیا ہے۔ نمبر 26، حوض یا غسل والی جگہ پر پیشاب کرنا۔ حوض یا غسل والی جگہ پر پیشاب کرنا۔ نمبر 27، گانے بجانے میں دل لگانا۔ اس میں تو 99% مسلمان مبتلا ہیں، گانے بجانے میں دل لگانا، خوب دل لگا رہتا ہے۔ ہمارے گھر میں تو صبح ہی ہوتی ہے تو ہمارے موبائل کی رنگ ٹون تو گانے پر لگی ہوتی ہے، ٹی وی میں ہم لوگ گانے سنتے ہیں، ہوم تھیٹر ہمارے گھر پہ رکھا ہوا ہے، بچے ہمارے میوزک سن رہے ہوتے ہیں، مووی ہم لوگ دیکھتے ہیں، ہے نا۔ تو فلمیں، گانے، یہ تو ہمارے گھر میں ایک نارمل بات ہے۔ یہ سارے کام ہمارے گھر میں ہو رہے ہوتے ہیں اور ہم خود ان کاموں کو کر رہے ہوتے ہیں، اپنے بچوں سے بھی کروا رہے ہوتے ہیں، پھر ہم یہ شکایت کرتے ہیں کہ یار ہمارے گھر میں نحوست کیوں آ رہی ہے، برکت کیوں نہیں برکت کیوں ہمارے گھر میں نہیں آ رہی ہے، دوائیاں ہمارے گھر میں بند نہیں ہو رہی ہیں۔ یہ 26-27 کام ہیں جس کو بزرگوں نے فاقہ، تنگ دستی، بے برکتی اور بیماری کے اسباب میں شمار کیا ہے، اور ان 27 کام میں سے میں سمجھتا ہوں کہ اکثر کام ہیں جو آج ہمارے گھروں میں ہو رہے ہیں اور ہمیں کوئی توجہ ہی نہیں ہوتی، بلکہ ہم یہ اور کہتے ہیں یار
ہم سے ایسی کون سی غلطی ہو گئی کہ یار اللہ ہمارے گھر میں بیماریاں بھیج رہا ہے، ہمارے گھر میں بیماریاں ہی نہیں ختم ہوتی ہیں، یار گھر میں برکت ہی نہیں ہے، پیسے میں برکت ہی نہیں ہو پا رہی ہے، یار پرابلم ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہیں، کیونکہ پرابلم والے کام تو ہم خود صبح سے شام تک اپنے گھر پر کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی لیے غور کریں ان 27 کاموں پر، اور یہ 27 کام ہمارے گھر میں نہیں ہونا چاہیے۔ دعاؤں کی گزارش ہے اس کلپ کو شیئر کریں تاکہ لوگوں کو فائدہ عام ہو سکے، فائدہ پہنچ سکے، یہ قیمتی باتیں ہر مسلمان کو معلوم ہو سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔